سورہ انفطار، سورہ انفطار کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ انفطار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد: اس سورت میں ایک رکوع، 19 آیتیں، 80 کلمے اور 327 حروف ہیں۔ انفطار نام رکھنے کی وجہ: انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا، اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ انفطرت سے ماخوذ ہے۔ سورہ انفطار کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی علامات بیان کی گئی ہیں، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہوتے وقت کائنات میں ہونے والی ہیبت ناک تبدیلیاں بیان کر کے فرمایا گیا کہ اس وقت ہر جان کو وہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ نمبر 2، انسان کو عطا کی جانے والی نعمتیں بیان کر کے اسے جھنجھوڑا گیا کہ کس چیز نے تجھے اپنے کرم والے رب عز و جل کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اور تو نے اس کی نافرمانی شروع کر دی۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ ہر انسان پر کرامن کاتبین 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال اور اقوال کے نگہبان ہیں، اور وہ اس کے تمام اعمال جانتے ہیں۔ نمبر 4، اس سورت کے آخر میں نیکوں اور بدکاروں کا انجام بیان کیا گیا اور قیامت کے دن کے احوال بیان کیے گئے۔ سورہ تکویر کے ساتھ مناسبت: سورہ انفطار کی اپنے سے ماقبل سورت تکویر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں قیامت کی ہولناکیاں اور احوال بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ ترجمہ: جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے اور جب قبریں کریدی جائیں گی، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات میں قیامت کے احوال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب آسمان فرشتوں کے نازل ہونے کے لیے پھٹ جائے گا اور جب ستارے اپنی جگہوں سے اس طرح جھڑ کے گر پڑیں گے جس طرح پروئے ہوئے موتی ڈوری سے گرتے ہیں، اور جب سمندروں میں قائم آڑ دور کر کے انہیں بہا دیا جائے گا اور میٹھے اور کھاری سمندر مل کر ایک ہو جائیں گے، اور جب قبریں کریدی جائیں گی اور ان کے مردے زندہ کر کے نکال دیے جائیں گے، تو اس دن ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے نیک یا برا عمل آگے بھیجا اور جو نیکی بدی پیچھے چھوڑی۔ ایک قول یہ ہے کہ جو آگے بھیجا اس سے صدقات مراد ہے اور جو پیچھے چھوڑا اس سے میراث مراد ہے، اور یہ جاننا اعمال نامے پڑھنے کے ذریعے ہوگا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ ترجمہ: اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لگا دی ہے، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ فرمایا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ ترجمہ: اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر اعتدال والا کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، ہرگز نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو۔ یا ایھا الانسان
اے انسان، تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب عز و جل کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا کہ تو نے اس کی نعمت اور کرم کے باوجود اس کا حق نہ پہچانا اور اس کی نافرمانی کی جو تجھے عدم سے وجود میں لے کر آیا. پھر اس نے تمہارے اعضاء کو ٹھیک بنایا اور تجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں، بولنے کے لیے زبان، دیکھنے کے لیے آنکھ اور سننے کے لیے کان عطا کیے. پھر ان اعضاء میں مناسبت رکھی کہ ایک ہاتھ یا پاؤں دوسرے ہاتھ یا پاؤں سے چھوٹا یا لمبا نہیں. پھر تمہیں لمبے قد والا یا چھوٹے قد والا، خوبصورت یا بدصورت، گورا یا کالا، مرد یا عورت، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ان کرم نوازیوں کو دیکھ کر بھی اس کی نافرمانی سے نہیں رکے، بلکہ تم انصاف کے دن کو جھٹلانے لگے اور اعمال کی جزا ملنے کے دن کا انکار کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اچھی جزا کی امید رکھنا بے وقوفی کی علامت ہے. ان آیات سے معلوم ہوا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، لیکن اس کے کرم کو پیش نظر رکھ کر اس کی نافرمانی کرنے کی جرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی پکڑ اور اس کے عذاب کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے. اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اس سے سچی توبہ کرنے کی بجائے یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، ان کے لیے 2 احادیث میں بڑی عبرت ہے. چنانچہ نمبر 1 حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار شخص وہ ہے جو دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کر لے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرے، اور وہ شخص احمق ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالی سے آخرت کے انعام کی امید رکھے. نمبر 2 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اللہ تعالی کے حلم اور بردباری سے دھوکے میں نہ پڑ جائے، بے شک جنت اور دوزخ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. ترجمہ، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان مقرر ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، بے شک ہماری جانب سے تم پر کچھ فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اعمال اور اقوال کے نگہبان ہیں. وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز ہیں اور تمہارے اقوال اور اعمال لکھ رہے ہیں تاکہ تمہیں ان کی جزا دی جائے. وہ تمہارے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہارا ہر نیک اور برا عمل جانتے ہیں اور ان سے تمہارا کوئی عمل چھپا نہیں. محافظ اور نگہبان فرشتے، ان فرشتوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. ترجمہ، اور جب اس سے لینے والے 2 فرشتے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے. اور ان آیات میں ہر اس انسان کے لیے نصیحت ہے جو اپنے اعمال کے حوالے سے انتہائی غفلت کا شکار ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس آیت يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ کی تلاوت فرماتے تو کہتے، غافل لوگوں پر اس سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں. سورہ انفطار کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 سے معلوم ہونے والی باتیں. ان آیات سے 6 باتیں معلوم ہوئیں. نمبر 1، انسان کی جان اور اس کے اعمال کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں. نمبر 2، فرشتے صرف انسانوں پر مقرر ہیں، دیگر مخلوق پر نہیں. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے کام اس کے بندوں کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں کیونکہ حافظ و ناصر رب تعالیٰ ہے، مگر ارشاد ہوا کہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں. نمبر 4، انسان کو بری جگہ نہیں جانا چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے ان فرشتوں کو وہاں نہ جانا پڑے. نمبر 5، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والے کریم ہیں. نمبر
پیچھے ان پر ہمارے چھپے اور ظاہر کوئی عمل پوشیدہ نہیں، تبھی تو وہ ہر عمل کو لکھ لیتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ ترجمہ: بے شک نیک لوگ ضرور چین میں جانے والے ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور چین میں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس سے پہلی آیات میں بندوں کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے بارے میں بیان کیا گیا اور اب یہاں سے عمل کرنے والوں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 6 آیات میں ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرائض کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کے ذریعے اپنے ایمان کو سچا کر دکھایا، یہ ضرور نعمتوں سے بھرپور جنت میں جانے والے ہیں، اور بے شک کافر لوگ ضرور جلا کر رکھ دینے والی دوزخ میں جانے والے ہیں، اور وہ انصاف کے دن اس جہنم میں جائیں گے جسے وہ دنیا میں جھٹلاتے رہے، اور اس جہنم سے کہیں چھپ نہ سکیں گے۔ اور اے بندے، تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کیا معلوم کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ انصاف کا دن وہ ہے جس دن کوئی کافر جان کسی کافر جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی، اور اس دن سارا حکم اللہ تعالیٰ کا ہوگا اور وہی ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ اختیار نہ رکھے گی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی قیامت کے دن کوئی کافر کسی کافر کو کچھ نفع پہنچانے کا اختیار نہ رکھے گا، اور نہ ہی کوئی مسلمان کسی کافر کو فائدہ پہنچا سکے گا۔ قیامت کے دن سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اگرچہ کفار کا حال بیان ہوا ہے کہ انہیں قیامت کے دن کوئی دوسرا کافر یا مسلمان نفع نہیں پہنچا سکے گا، البتہ اس دن کی سختیوں، ہولناکیوں اور شدتوں کے پیش نظر مسلمانوں کو بھی اس سے ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی، اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، قیامت کا دن وہ دن جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ دن ہے جس میں چھپی باتوں جیسے عقائد، اعمال اور نیتوں کو جانچا جائے گا۔ اس دن کوئی کافر جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی۔ اس دن کی ہولناکی اور شدت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اس دن کوئی جان کسی کافر جان کے لیے نفع پہنچانے کا کچھ اختیار نہ رکھے گی۔ اس دن ان کفار کو جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلا جائے گا۔ اس دن وہ کفار آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے۔ اس دن ان کفار کے چہرے آگ میں بار بار الٹے جائیں گے۔ اس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آ سکے۔ اس دن آدمی اپنے بھائی، ماں اور باپ سے بھاگتا پھرے گا۔ اس دن لوگ دہشت غالب ہونے کی وجہ سے بات نہیں کر سکیں گے اور نہ انہیں اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں۔ یہ وہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ اس دن لوگ بالکل ظاہر ہو جائیں گے۔ اس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے۔ اس دن ظالموں کو ان کے بہانے کچھ کام نہ دیں گے اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اس دن تمام عذر رد کر دیے جائیں گے اور چھپی باتوں کو جانچا جائے گا۔ اس دن پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی اور پردے اٹھ جائیں گے۔ اس دن آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور آوازیں بند ہوں گی۔ اس دن دائیں بائیں توجہ کم ہوگی، پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی اور گناہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ اس دن لوگوں کو ان کے گواہوں سمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کے لیے چلایا جائے گا۔ اس دن بچے جوان ہو جائیں گے اور بڑے نشے میں ہوں گے۔ اس دن اعمال کا وزن کرنے کے لیے ترازو رکھے جائیں گے، اعمال نامے کھولے جائیں گے، جہنم ظاہر کر دی جائے گی، کھولتا ہوا پانی جوش مارے گا، جہنم سانس لے گی، کفار مایوس ہو جائیں گے، جہنم کو بھڑکایا جائے گا، رنگ بدل جائیں گے، زبان گونگی ہو جائے گی اور انسان کے اعضاء گفتگو کریں گے۔ تو اے انسان، تجھے اپنے قریب رب عز و جل کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دروازے بند کر کے، پردے لٹکا کر اور لوگوں سے چھپ کر فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا؟ تو لوگوں کے خبردار ہونے سے ڈرتا ہے، حالانکہ تجھے پیدا کرنے والے سے تیرا کوئی حال چھپا ہوا نہیں۔ جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے اور جو کچھ تو لوگوں سے چھپ کر کرتا رہا وہ سب ظاہر کر دیں گے، تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور شیطان کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور اپنی آخرت کے بارے میں سچی فکر اور قیامت کے دن کا حقیقی خوف نصیب کرے۔ آمین۔ صدق اللہ